انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب سیسٹ کے سوال شروع کرتے ہیں 18 نمبر سے۔ ارم سیسٹ کا سوال ہے، کیا حق مہر کے بنا نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ سوال نمبر 19 ہے سسٹر سیدہ شاہ کینیڈا سے کہ اگر عید کے دن 2 خطبے ہوں، ایک جمعے کا ہو تو اس کنٹری کے لیے کچھ برا ہوگا کیا؟ ایسا کوئی اسلام میں چیز ہے ایسی؟ نہیں، وہ جو مشہور ہے نا پبلک کے اندر کے حکمرانوں کے لیے جو ہے وہ 2 خطبے بھاری ہوتے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ میں نے پورا بتایا ہوا ہے ویڈیو کے اندر، اس کا کوئی قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ اصل میں اگلے زمانوں میں حکمران جو ہے وہ جمعے کی نماز اور عید کی نماز کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ مولوی سسٹم تو بعد میں آیا نا، حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ جمعے پڑھائیں، ظاہر ہے انہوں نے پبلک کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے، تو خطبہ انہوں نے دینا ہوتا تھا جمعے کا اور عیدین کا۔ تو جو حکمران ظاہر ہے اپنی رعایا کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں ہوتے تھے تو لوگ ان کی جان کے درپے ہوتے تھے، وہ پوری سیکورٹی میں آیا کرتے تھے۔ اب ایک حکمران عید کی نماز کے لیے پوری سیکورٹی میں آیا اور اسی دن جمعہ بھی آ گیا تو اسے ایک دن میں 2 دفعہ پبلک میں نکلنا پڑتا تھا۔ اگر کوئی صبح دھاگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اسے قتل کرنے کے لیے تو سیکنڈ ٹائم وہ پلان کر کے اسے قتل کر سکتے تھے۔ اس لیے حکمران جو ہے وہ جمعے والے دن عید کا آنا اپنے لیے بھاری تصور کرتے تھے کہ 2 دفعہ ہمیں پبلک میں نکلنا پڑے گا، 2 دفعہ ہماری لائف ونریبل ہوگی۔ اس تکلیف کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ میرا جو سنڈے والا دن ہے وہ ونریبل ہوتا ہے، ظاہر ہے میں نے اکیڈمی جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر میری جو انٹرس ہے وہ ایک ڈکلیئرڈ انٹرس ہے، تو مجھے 2 دفعہ اگر اتوار والے دن جانا پڑ جائے اکیڈمی تو میرے لیے بڑی مصیبت ہے۔ تو پھر ہم اس کو بڑے طریقے سے مینیج کرتے ہیں، اس کی ٹائمنگ ہم نے ڈفرنٹ رکھی ہوتی ہے، بعض کا ایک دن پہلے میں چلا جاتا ہوں، اور ایون جو ہمیں گورنمنٹ نے سیکورٹی دی ہوئی ہے ٹریولنگ کے لیے ہم وہ بھی نہیں لیتے کیونکہ اس سے بھی سیکورٹی بریچ ہو جاتی ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا تھا۔ باقی اس کا کوئی شرعی پہلو کوئی نہیں ہے کہ ایک دن 2 خطبے آ گئے تو وہ کوئی بھارے ہو جائیں گے، کوئی بھارے ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھ لیں صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے ساتھ ایک کمرہ علیحدہ بنایا ہوا تھا مقصورہ، اس میں وہ نماز پڑھتے تھے، وہ پبلکلی اس طرح نماز نہیں پڑھتے تھے، ظاہر سیکورٹی ایشوز تھے۔ تو یہ قرآنوں کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی تھی، اور آج کل تو بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں، ظاہر آپ سنائپرز بیٹھے ہوئے ہوں تو ٹارگٹ کلنگ کرنا بڑا آسان ہے حکمرانوں کی، تو اس لحاظ سے بات کی جاتی ہے۔ باقی اس کا کوئی شرعی ایشو نہیں ہے۔ قیامت کی ساری نشانیاں جو ہے نا وہ غریب ملکوں میں پوری ہوتی ہیں، جن ملکوں کے اندر سیکورٹی ہے وہاں نہیں نشانیاں پوری ہوتی ہیں فی الحال، جن کو آپ قیامت کی نشانیاں سمجھتے ہیں۔ جو قرآن و سنت میں آئی ہیں وہ تو ساری جگہ پوری ہو جائیں گی۔ نیکسٹ سوال نمبر 20 ہے سمیرہ سسٹر کا گجرات سے کہ وضو کرتے وقت پاؤں کو ہاتھ سے دھونا لازمی ہے یا اچھی طرح پانی بہانے سے بھی وضو ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا، لیکن انگلیوں کے درمیان خلال کرنا پڑتا ہے نا، ادروائز پانی اس میں سے نہیں گزرتا۔ اگر آپ کی انگلیاں ایسی ہیں کہ ان کے درمیان خلال کیے بغیر بھی پانی گزر جاتا ہے، یعنی آپ انگلیوں کو یوں پاؤں کی کھول سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اوپر سے پانی بہا لینے سے ہو جائے گا۔ لیکن بس اوقات جلد خشک ہوتی ہے نا تو پانی صحیح طریقے سے اس پہ بہتا نہیں ہے۔ ہاں اگر آلریڈی پاؤں گیلے ہوں اور اس کو آپ ٹوٹی کے نیچے لے جائیں تو وہ فوراً دھل جاتے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 21 ہے سیدہ سسٹر یو اے سے کہ اہل بیت میں سے ہی سب کو جنت کی سرداری کیوں ملے گی؟ اہل بیت میں سے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بالکل اس طریقے پہ جس طرح کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے چن لیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کیوں چنا ہے یہ اللہ کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ نیکسٹ سوال نمبر 22 ہے امی ایان سسٹر کا واقع کہنے سے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر ہم عورتیں بھی طلوع آفتاب تک بیٹھی رہیں اور پھر 2 نفل ادا کریں تو کیا ہمیں بھی عمرے اور حج کا ثواب ملے گا؟ جی ملے گا، لیکن وہ روایت تو کمزور ہے۔ باقی دوسری روایت وہ درست ہے صحیح مسلم میں کہ 3 دفعہ اگر پڑھ لیا جائے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو فجر کے بعد یہ 3 دفعہ پڑھنے سے اشراق تک بیٹھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو ظاہر عورتوں کے لیے اپنے مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کی بیوی جو ہے وہ سیدہ جویریہ بیٹھی ہوئی تھی تو نبی الاسلام نے ان کو یہ وظیفہ تعلیم دیا تھا کہ اس سے بھی آسان ہی ہے وظیفہ۔ جی نیکسٹ سوال نمبر 23 ہے اسما سسٹر لاہور سے خاندان میں صرف میں پردہ کرتی ہوں اور کوئی بھی نہیں کرتی، اس وجہ سے مجھے سوشل انگزائٹی ہو گئی ہے اور اس کی میں میڈیسن لیتی ہوں۔ کیا میں اپنے گھر میں آنے جانے والے فیملی ممبر جو نامحرم بھی ہوتے ہیں ان کے سامنے نقاب نہ کروں؟ اس حالت میں تو میرے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ جی میں نے کہاں سے گنجائش نکالنی ہے؟ گھر میں اگر کثرت کے ساتھ نامحرم لوگوں کا آنا جانا ہے تو ان کے سامنے آپ نے کیوں آنا ہے؟ کوئی انزائٹی نہیں ہوتی ہے بھائی، مر کھپ جائیں گے سارے، کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا ان کو۔
آج آپ کو بتا دیا جائے نا کہ کل آپ نے مر جانا ہے تو آپ نے کہنا ہے بھاڑ میں جائیں سارے. زیادہ ایشو ہے تو آپ میڈیکل ماسک یوز کر لیا کریں. نیکسٹ. سوال نمبر 24 ہے ایس سسٹر کا. میرے ہسبینڈ اور فادر نے پراپرٹی کا کام شروع کیا تھا انویسٹمنٹ کر کے, اور گھر پلاٹ سیل کرتے تھے, اور پھر کچھ ٹائم سے ایک گھر لیا اور جو سیل نہیں ہو رہا. اب ہسبینڈ مجھے روز ٹارچر کرتے ہیں کہ میری انویسٹمنٹ اور پروفٹ مجھے والد سے لے کر دو ورنہ تمہیں طلاق دے دوں گا. ایسی سچویشن میں میں کیا کروں؟ وہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ان کو نصیحت کر دیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا نصیحت کروں؟ آلریڈی ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ ہمارا موقف اس حوالے سے کیا ہے. ابھی یہ 3 دن پہلے میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. UAE میں جو ہیئر فلپنگ ڈانس والا معاملہ ہوا اس میں میں نے وومن رائٹس بتائے ہیں. اپنے ہسبینڈ کو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ اسلام میں طلاق دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اس طریقے سے یہ ظلم کریں گے آپ. نیکسٹ. سوال نمبر 25 ہے ماریا سسٹر کا فیصلہ باز ہے کہ مخصوص ایام کے کپڑوں کو جو ضائع کرتے ہیں پیڈ وغیرہ ان کو صاف کر کے پھینکنا چاہیے, یا ایسے ہی کسی سے سنا ہے کہ صاف کر کے نہ پھینکو تو قیامت میں پکڑ ہوگی؟ وہ نہیں ہے, ابھی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. جو چیز گندگی کے ڈھیر میں چلے گی آپ صاف بھی پھینکیں گے وہاں جا کے اس نے گندا ہو جانا. تو جو اسپیسیفک گندگی کی جگہ ہے وہاں پر پھینکیں آپ, لیکن وہ پراپر طریقے سے ظاہر ہے کسی ایسے شاپنگ بیگ میں اس کو یا لفافے میں ڈالیں جس سے باہر چیز نظر نہ آ رہی ہو, اور پھر ڈسٹ بن میں کے ذریعے جو کوڑا کباڑ کی جگہ ہے وہاں پہ جب چلی جائے گی تو بات ختم ہوگی. نیکسٹ. سوال نمبر 26 ہے وفا سسٹر کا USA سے کہ اگر باپ نے قطع تلقی کی ہو اور انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو اولاد کو, اور اولاد کوشش بھی کرے ان سے ملنے سے تو وہ پھر بھی نہ ملے, تو قیامت میں پھر بھی اولاد کو پوچھا جائے گا؟ نہیں, پھر تو نہیں پوچھا جائے گا. بس دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے. اس میں قصور تو آپ کے ماں باپ کا ہے اگر وہ اس طرح کرتے ہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 27 ہے صفا سسٹر کا فیصلہ باز ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جن میں تھوڑا بہت سود ہوتا ہے وہاں لون لیتی ہیں اور اس پر تھوڑا سود ہوتا ہے, تو اس طرح کی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وہ حلال ہوگا؟ کون سا سود ہوتا ہے جی؟ مجھے نہیں سمجھ کیا کہہ رہے ہیں. اگر تو کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہے تو اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. سود میں تو آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی نا. وہ کمپنی جو حلال پروڈکٹ کا کام کرتی ہے بس آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اگر اس کے کچھ معاملات سودی ہیں تو وہ اس کا وبال اس کے اوپر ہے. 100% تو ظاہر ہے سود فری کمپنی شاید ہی آپ کو ملے, لیکن وہ خود کام صحیح کرتی ہو تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ پھر یہی امیجن کریں گے کہ جو حلال پورشن ہے اس میں سے آپ کو پروفٹ مل رہا ہے, بشرطے کہ اس کا پروڈکٹ بھی حلال ہو. نیکسٹ. سوال نمبر 28 ہے سارا سسٹر کا UK سے کہ UK میں اسٹوڈنٹ لون ملتا ہے اس پر انٹرسٹ ہوتا ہے, تو کیا وہ جائز ہوگا؟ نان اسلامک بینک میں جو لون دیتے ہیں وہ جاب لگ جائے گی تب واپس لیتے ہیں, اگر جاب نہ ملے تو لون معاف ہو جاتا ہے. یہاں اسلامک بینک ہیں لیکن وہ لون کبھی بھی واپس مانگ سکتے ہیں. نہیں, لون تو پرسنل ہوتا ہی نہیں ہے. پرسنل لون آپ کو اسلامک بینک دے وہ بھی سود ہے. پرسنل لون تو نہیں ہوتا, پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوتا ہے, چاہے اسلامک بینک ہو چاہے نان اسلامک ہو. اسلامک بینک تو پرسنل لون دیتے ہی نہیں ہے, وہ تو کموڈٹی کے اگینسٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو ان شارٹ یہ ہے کہ اس طرح کا لون لینا بالکل ناجائز ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 29 ہے نجات سسٹر کا ہری پور سے کہ میری بڑی سسٹر ہے اور اس کی بد زبانی کی وجہ سے میں اس سے بات نہیں کرتی, تو 2 مہینے سے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہیں, وہ مجھے بار بار ہرٹ کرتی ہے, تو کیا اس سے نہ بولنے کی وجہ سے میرے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے؟ وہ اپنے ماں باپ کو انوالو کریں نا. ادھر آ کے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو انوالو کریں. آپ لوگ قطع تلقی تو نہیں کر سکتے اس طرح. ماں باپ کو انوالو کریں, کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں. یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 30 ہے زینب سسٹر کا UK سے کیا روزمرہ کی زندگی میں ایک بچے کو جو چیز لے کر دیں تو دوسرے کو بھی لے کر دینی پڑے گی, یا صرف وراثت میں ہی ہبہ والا کنسیپٹ ہے؟ نہیں, ویسے بھی ایکویلٹی تو کرنی چاہیے, جس حد تک ہو سکتی ہے وہ کریں. ہاں, اگر بچہ اور بچی ہیں تو ظاہر ہے بچے کی پسند کی چیزیں اور ہے, بچی کی اور ہے, تو ماں باپ نے جو بھی گیون سرکمسٹانسز میں جتنی ایکویلٹی کر سکتے ہیں اتنی کرنے کی کوشش کریں, اور کرتے ہیں ماں باپ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے 3 بچے ہیں تو ایک کو چیز لے کے دے باقی 2 کو نہ لے کے دے. ان کو ان کی پسند کی چیز لے دیں. نیکسٹ. جی السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم علی بھائی, میری بات آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آ رہی ہے. جی کوشچن نمبر 31 ہے فاطمہ سسٹر کا ملتان سے پوچھ رہے ہیں میرا بھائی پابندی کے باوجود چھپ چھپ کر شاپر سیل کرتا ہے, تو کیا اس کی انکم کمائی جو ہے حلال ہوگی؟ نہیں, غلط ہے. ظاہر ہے جو چیز حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے وہ غلط ہے. تو آپ تو دوسرے شاپنگ بیگ آ گئے ہیں جو گورنمنٹ نے الاؤ کیے ہیں, وہ والے بیچا کریں نا وہ. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن نمبر 32 ہے فاطمہ سسٹر کا, فاطمہ محمد سسٹر کا لاہور سے پوچھ رہے ہیں ہم سسٹر اور مدر کے ساتھ اپنے سسرال میں جو ڈسکشن کرتے ہیں آپس میں, تو کیا وہ بھی غیبت میں ہی آئے گا, اس سے بھی ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ کیا ڈسکشن کرتے ہیں؟
مطلب کوئی برائی کرتے ہیں اپنے سسرال کی یا کوئی کسی کی بات نند کی یا ساس کی بتاتے ہیں تو کہ اس نے ایسے کر دیا ویسے. جی نہیں کرنا چاہیے. غیبت بھی ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے. یا تو آپ نے اپنی والدہ کو یا والد کو اس لیے بتانا ہے کہ معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ آپ ان کے سامنے مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ میرا اس کا حل کرواؤ, پھر تو ٹھیک ہے. خالی غیبت کرنے سے کیا ہوگا, آپ کا دل تو ہلکا ہو جائے گا لیکن وہ آپ کے ماں باپ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. تو بہتر یہ کہ آپ صبر کریں, زندگی صبر کا ہی نام ہے. سب کے ساتھ ایسے معاملات ہیں, یہ نہ سمجھے کہ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. نیکسٹ کوشچن نمبر 33 ہے رامین سسٹر کا فیصلہ بات سے پوچھ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ اسٹڈی کی پریشر کی وجہ سے ٹین ایجر یہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ انزائٹی کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں اور سوسائڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو فیلئر کے ڈر کی وجہ سے. تو ان کو کوئی نصیحت کرتے ہیں آپ کس جگہ پہ جی؟ فیصلہ باد میں. نہیں, کون سی اسٹڈی کر رہے ہیں, کون سی ایسی اسٹڈی ہے جس کی ان کو اتنی فکر لگ گئی ہے؟ ٹین ایجر ہے کالج وغیرہ کی اور میٹرک. ان کو یہ نصیحت کریں کہ سوسائڈ نہ کریں, آرام کی موت نہ مرے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو اس طریقے سے خودکشی کرے گا اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا, اور دوزخ میں آگ کے جلانے کا عذاب تو ہوگا, ساتھ ہی ساتھ ان پہ وہ عذاب بھی مسلط کیا جائے گا کہ جس طریقے سے انہوں نے خودکشی کی ہوگی. نیکسٹ جی نیکسٹ کوسچن نمبر 34 ہے آمنہ سسٹر کا, آئرلینڈ سے پوچھیے نماز کن صورتوں میں توڑ سکتے ہیں؟ اکثر بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے مجھے نماز توڑنی پڑ جاتی ہے, تو کیا اس سے کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں, توڑ سکتے ہیں, جائز ہے. چھوٹے بچے ہیں تو ان کو آپ گود میں اٹھا کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. سجدے میں جاتے وقت سائڈ میں بٹھا دیں, اٹھا کے نماز پڑھ لیں. ایک دو بچے جو شرارتی ہیں ان کے شر سے چھوٹے بچوں کو بچانے کے لیے اس کا حل یہی ہے کہ بچوں کو اٹھا کے ماں نماز پڑھے. نبی اسلام نے بھی اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے نماز پڑھی تھی, بلکہ جماعت کروائی تھی. حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. نیکسٹ کوسچن نمبر 35 ہے عائشہ سسٹر کا حیدرآباد سے پوچھ رہی ہیں کہ عدت میں کون کون سی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے؟ کیا اپنے گھر میں عید بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے؟ عید کیا سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہے؟ عید میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سیلیبریشن کیا ہوتی ہے عید کی؟ خوشی وغیرہ کہہ رہی ہیں. نہیں, ہم تو عید میں نماز ہی پڑھتے ہیں اور تو کچھ نہیں کرنا ہوتا, وہ ناچنا کودنا ہوتا ہے. کوئی یہ تو کچھ نہیں کرنا ہوتا. اگر کوئی آپ نے روٹین سے ہٹ کے کوئی خوشی کی ایکٹیویٹی اس میں کرنی ہے وہ تو منع ہے. نیکسٹ جی نیکسٹ کوسچن نمبر 36 ہے زرگونا سسٹر کا میاں والی سے پوچھ رہی ہیں کہ میں پہلے بہت زیادہ سانگ سنا کرتی تھی لیکن اب چھوڑ دیے ہیں, اب اس کی جگہ میں نوحے سنتی ہوں اور قوالیاں سنتی ہوں, لیکن اس میں اکثر بہت زیادہ شرک ہوتا ہے, تو کیا میں میرا سانگ سننا اور یہ نوحے وغیرہ سننا یہ برابر کا گناہ ہوگا؟ آپ تلاوت سنا کریں اور جو نعتیں اچھی ہیں وہ نعتیں سنا کریں, ان کاموں سے باہر نکلیں. نیکسٹ کوسچن نمبر 37 ہے عشاء سسٹر کا راولپنڈی سے پوچھ رہے ہیں جو عوام شرک کرتی ہے تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فوج ان کے آگے شہید ہوتی ہے بارڈر پہ, تو کیا وہ اپنی زندگی شرکیہ عقیدوں والی عوام کی خاطر ان کو دینی چاہیے؟ کون شرکیہ عقیدے ہیں جن کی عوام کی خاطر وہ دے رہے ہیں؟ مسلمان ہی ہے نا سارے, اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا. اور دوسرا کسی کے ماتھے کے اوپر تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ شرک کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. ہم لوگ بھی اسی سسٹم میں سے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, تو مسلمان ہی ہے سارے, بے فکر رہیں آپ عقیدوں کی خرابی کے باوجود. مسلمان کو بھی جینے کا حق ہے, نان مسلم کو بھی جینے کا حق ہے, تو ان کی حفاظت کے لیے جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے ایک پازیٹیو کوشش ہے. نیکسٹ کوسچن نمبر 38 ہے ہمنا سسٹر کا فیصلہ باد سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے, کیا وہ کرے یا نہ کرے؟ اگر وہ قربانی کی استطاعت بھی رکھتا ہو تو قربانی کرے نا. جتنے فیکٹری آنرز ہیں وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو نارمل چیز ہے نا. قرضہ وہ ان کے کاروبار کا حصہ ہے, اس میں باقی سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, قربانی بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. قرض اٹھا کے کر لیں, اتار ہی دیں گے. زیادہ تر معاملات تو قرض اٹھا کے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ کمیٹی جو آپ نے ڈالی ہوتی ہے یہ قرض ہی ہوتا ہے نا, تو اگر آسانی سے آپ اتار سکتے ہیں تو ضرور قربانی کریں, کیوں نہیں کرنی. نیکسٹ اگلا سوال نمبر 39 ہے انایا سسٹر کا فیصلہ باد سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کچھ منتھس میں ساری نفلی عبادتیں کرتی ہوں اور کچھ دنوں میں پھر میرا دل نہیں کرتا نفلی عبادتیں کرنے کا, بہت سستی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے, تو کیا ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا ایسے کرنے سے گناہ ہوگا؟ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا. جب آپ کا دل نہ کرے آپ نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نفلی عبادت ہے نا, بس فرض کے اوپر پابندی رکھیں. نیکسٹ کوسچن نمبر 40 ہے میں بھی سسٹر کا یو کے سے پوچھ رہے ہیں صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں جو صورتیں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے وقت ایک ہی دفعہ پہلی دفعہ ہی بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے یا ہر صورت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا؟ نہیں, بسم اللہ ہر صورت سے پہلے پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے. نیکسٹ لاسٹ کوسچن ہے سسٹر کا 41 نمبر ضلع ہما سسٹر کا لاہور سے پوچھ رہے کہ میرے ہسبینڈ باہر ملک میں ہوتے ہیں اور وہ پیسے بھیجتے ہیں تو میں اپنی مرضی سے خرچ دیتی ہوں اور ایکسٹرا خرچے بھی کرتی ہوں اور ایکسٹرا کپڑے وغیرہ بھی بناتی ہوں, تو کیا اس سے میری کوئی پکڑ ہوگی؟ ایکسٹرا خرچے کس کو کہہ رہی ہیں وہ؟
ادھر ادھر وہ دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں میں کسی کو دے دوں یا کسی کو لگا دوں، اور کپڑے وغیرہ نہیں، ظاہر ہے، ہونے کے بعد اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھی بیوی تو وہ ہے جو خامد کے مال اور اولاد کی حفاظت کرتی ہے. بخاری مسلم میں ہے خامد اتنی محنت سے اس لیے نہیں کماتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ مال کو اڑاتے پھریں. خامد کے ساتھ غداری نہ کریں آپ لوگ. یا تو خامد کے ساتھ طے کریں کہ اتنا ہمارا جیب خرچہ ہے، اتنا گھر کا خرچہ ہے اور یہ سیونگ ہے، پھر اپنے جیب خرچ میں کٹ لگائیں اور اپنے غریبوں کو بانٹتے پھریں. بالکل بانٹیں. آپ کس نے منع کیا؟ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے نا، لوگوں کے مال اور جان سے تو نہیں جہاد کرنا نا. تو یہ تو خیانت کرنا ہے اپنے خاوند کے ساتھ. خاوند صرف پابند ہے آپ کو نان و نفقہ دینے کا، آپ کے رشتہ داروں کو نان و نفقہ دینے کا خاوند پابند نہیں ہے. اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں آپ تصرف نہ کریں. مال کو جوڑیں، مخلص بنیں. میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ عطا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پلان کو آگے لے کے جاتا ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ خیانت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے، قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے جی، کوشچن پورے ہو گئے آپ کے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. جزاک اللہ، فی امان اللہ. ایمان اللہ.